دوستو بحر الکہل کے ڈیول سی یا شیطانی سمندر اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائی اینگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مثلث پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دونوں میں ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو ہماری ویڈیوز پر ویوز تو بہت زیادہ آتے ہیں لیکن سبسکرائب بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو پر کم سے کم 100 لائک اور 100 سبسکرائبرز آنے چاہیے، تو جلدی سے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اس پراسرار جگہ پر بے شمار حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیا میں یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں ہی متعدد بحری اور ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور تو اور ان علاقوں میں ایسے جہازوں کو بھی سفر کرتے دیکھا گیا جو برسوں پہلے غرق ہو چکے ہیں۔ دونوں میں ہی ایسی برقی لہریں اور مقناطیسی کشش بھی موجود ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتی ہے۔ امریکی میڈیا پر ان ہی جگہوں پر خلائی اور دیگر حقائق سامنے لانے والے کو قتل بھی کیا جا چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ دوستو اس حدیث میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال سے ملاقات کا ذکر ہے۔ اس پر ہم الگ سی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد ڈسکرپشن میں جائے، وہاں پر آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ دوستو دجال کے رہنے کی جگہ ایک غیر آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کارندے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ دجال کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اب عرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو ڈیول سی یا شیطانی سمندر اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائنگل ہی وہ دو جگہ ہیں جنہیں یہودی بھی جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دونوں جگہوں کا ہی آخری سرہ امریکہ سے جا کر ملتا ہے۔ مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کہا کہ دجال بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا تھا، مگر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا اب وہ ڈیول سے برمودا ٹرائی اینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے غائب ہو چکے ہیں جن کا ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور ٹوریگو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ دوستو اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئی، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5 ٹارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک بھی غائب ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا USS سائکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ آج تک نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلس کی 1974 میں شائع کتاب دی برمودا ٹرائی اینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی۔ دوستو سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بحری و فضائی جہازوں کے غائب ہونے
ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پہلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کی ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتی ہے، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہے۔ دوستو، سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں۔ آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے مزید بتایا اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ دوستو، اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معمے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سوراخ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز غائب اتنی تعداد میں ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والی جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق امریکی بحریہ کے فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ دوستو، ایک تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھی، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز یوئسس سائیکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ 582 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ دوستو، تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں، جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑی بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش بھی کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ امید ہے ہسٹری وائز کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ایک اچھا سا کومنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔